عمر صاحب آپ بہت گلا کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں کے اس سے کہ آپ کو جو ان کی پارلیمانی سیاست کا طریقہ کار ہے آپ کو اس پہ اعتراض رہتا ہے. آج دیکھیں نا کہ آج آن بپی گرفتاری پہ انہوں نے کہا کہ یا ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے یہاں پریزنٹ کیا جائے یا ہم واک آؤٹ کریں. واک آؤٹ کر گئے. نہیں خالی یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. دیکھو جو کہ ہیز بین کیریڈ اے بٹ ٹو فار میں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں کہ یار یا تو طے کر لیں اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کا پاکستان ہیں آپ کہنا میرا جو پوائنٹ تھا کہ چلو کم از کم واک آؤٹ تو کیا نا. یار چھوٹی بات کر رہے ہو تم. وہ کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلا سوال وفاق پاکستان کی علامت ہے ایوان بالا سینٹ ہاں جو کہ نامکمل ہے جو ابھی تک اللہ بھلا کرے آپ کا. ایک تو آپ علامت کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں تو آئین سے خدا کا واسطہ ہے وہ فکرہ نکال دیں یا یہ کہ بھئی یہ آئین کی کہ یہ وفاقی علامت یہ وہ ہے ہی نہیں پوری. تو آپ اپنے ملک کا پوری نہیں میرا خیال میں تو آپ اپنے ملک کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں نا. نیشنل اسمبلی میں بھی خواتین کے لیے نشست مخصوص اللہ بھلا کرے آپ کا. لیکن آپ ہم پارلیمانی جمہوریت ہیں اور ہم اس چھوٹ پہ اعتبار کرتے چلے جائیں. کیوں؟ اب انسنگ ہیروز بھی ہوتے ہیں. آپ یوسف رضا گیلانی کو کچھ کہہ لیں. دیکھیے یہ ایک اصولی بات ہے. جب ممبر نیشنل اسمبلی تھے آصف علی زرداری صاحب 1990 کی قومی اسمبلی میں ہاں وہ بتا چکے ہیں پہلے. ہاں تو پروڈکشن آرڈر نہیں یہ چیزیں بار بار دہرانا پڑیں گی ہر روز دہرانی پڑے گی. تو گوہر ایوب سپیکر تھے وہ ان کی یعنی پروڈکشن کے نوٹس جاری کرتے تھے. جام صادق علی کہتے تھے میں نے تو نہیں بھیجنا وہ تو میرا قیدی ہے. کیوں کہ انہیں سرپرستی حاصل تھی غلام اسحاق خان صاحب کی. تو وہ کچا پکا پارلیمان صوبوں کا ایک الگ سے سیٹ اپ تھا نا. آپ 18ویں ترمیم سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. سر جی اگر آپ واقعتاً اسی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں اس پہ تو نہیں ہے نا اب قائم. اب تو وفاق ہو چکا نا. اب تو صوبوں نہیں اب یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو تو اس کو نکال دو اپنا آپ کے رولز میں سے. کیا ابھی بھی سینٹ کے رولز میں یہ موجود ہے کہ جب چیئرمین جو ہے وہ کسی گرفتار بالکل رکن کی پروڈکشن آرڈر جاری کرے گا پریزنٹ کرنا آپ کو اس کو پریزنٹ کرنا ہر حکومت پہ ہر اتھارٹی پہ لازم ہے. عدالت جب یہی حکم کرے تو آپ روتے بسورتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر کبھی 26ویں ترمیم کرتے ہیں اور کبھی 41ویں ترمیم کا سوچتے ہیں. آپ اپنے ہی اداروں کو عزت نہیں دے رہے. تو یوسف رضا گیلانی نے جیسے اس کے بعد جب ہوا کہ 1993 میں بی بی کی حکومت آئی تو شیخ رشید کو گرفتار کیا جب ان کے ہاں سے کلیشنکوف نکلی یہ تو وہ نہیں کرتے تھے. تو یوسف رضا گیلانی نے اجلاس کی صدارت چھوڑ دی تھی. اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی اپنی اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی ان دنوں اجلاس کی صدارت نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال واپس تو شاید وہ آ گئے. ہاں وہ تو آ گئے وہ گئے تھے. اب ان کی جگہ جو صاحب ہے وہ ایک سٹیپ فارورڈ چلے گئے. ناٹ ان گڈ سینس. بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو یا سینٹ کا چیئرمین وہ گرفتار ہو تو یہ غلط فہمی ہے. آپ ان سے اجازت نہیں لیتے کہ بھی آپ اسپیکر ایاز صادق صاحب کو کہیں گے کہ میں عدنان حیدر کو گرفتار کر لوں. نہیں, آپ عدنان حیدر صاحب کو گرفتار کرتے ہی اسپیکر قومی اسمبلی کو اولین فرصت میں انفارم کریں گے کہ جی عدنان حیدر نو نیڈ آف پرمیشن. نہیں پرمیشن اچھا یہ غلط فہمی ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ کی گال لو جی حالانکہ بھی پرمیشن کا ہے ہی نہیں ہے. اب مطلع کرنا اور اجازت دینا یار دو مختلف کام ہے. ٹھیک ہے کہ عدنان حیدر کو میں نے فلاں قانون کی خلاف ورزی پہ گرفتار کر لیا ہے. ابھی جو ان کی جگہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں نووارد ہیں بیچارے ان سے بار بار بنیادی طور پر ایک سوال پہلا یہ ہوا کہ سر آپ کو انفارم کیا گیا ہے کہ سینیٹر اون عباس وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں آج صبح. اس سوال کا وہ جواب نہیں دے رہے. ہاں یا نہ کہیں. ہیلو پارلیمانی پروسیجر کا شاید پتہ نہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو پھر اجلاس کی صدارت نہ کریں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ڈپٹی اسپیکر ڈپٹی یہ 3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں وہ سیکرٹری وہ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ چٹ لکھ کیوں نہیں دیتے ہیں کہ یار میں اس کا کیا جواب دوں. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سر آپ فلاں رولز کوٹ کر کے یہ جواب دیں یا سر اس کا جواب کوئی نہیں ایسا کرے اجلاس مؤخر کر دیں. یہی کیا نا انہوں نے. ویسے انہوں نے وزیر قانون کو ایک تعریف کریں
کہ چیئر نے کم از کم وزیر قانون کو اکاؤنٹیبل کیا. اور یار سن تو رو نا پہلے، انہوں نے اس کو نہیں کیا، اور وہ ایک وہ ان کو منظور کاکڑ صاحب کے ساتھ خام خواہ کا لچتے رہے. تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن والے تو پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے تھے جی کہ آپ ان کی وہ یعنی کہ پیشی کی اجازت ہے. اب لطیفہ یہ ہے، یہ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں تحریک استحقاق بھی بنتی ہے. آج کا جو ایجنڈا ہے سینٹ کا یہ ہے، اس پہ 14واں آئٹم تھا سینیٹر آن عباس، کہ وہ ایک توجہ دلائے نوٹس دیں گے جس میں وزیر داخلہ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے گی کہ پنجاب سے جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں بلوچستان، آج کل انہیں ان کے شناختی کارڈ دے کر قتل کیا جا رہا ہے. اب یہ بڑا جسٹیفائبل قسم کا ان کا متوجہ تھا، کیونکہ زیادہ تر بیچارے وہ سرائک یعنی انہی کے، تو یہ خود بھی غالباً یہ غالباً خود بھی یہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں، ملتان کے اور آگے. اب ان کو گرفتار آج صبح کیا گیا ہے، کہتے ہیں جی کہ چولستان میں شکار کر رہے تھے، اور وہاں پہ شکار خلاف سخت پابندی. نہیں، وہ کئی شہزادے آتے ہیں شکار کرنے. وہ شہزادے ہوتے ہیں، سینیٹر تھوڑی ہوتے ہیں. آپ کا مسئلہ یہ نہیں کہ ایک تو آپ مصیبت یہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں اب سیدھا سادہ یہ کہتے تھے ڈپٹی چیئرمین صاحب کہ جی مجھے نہیں بتایا. اب وزیر قانون صاحب نے دیکھا کہ یار یہ تو اٹک گئے ہیں، یہ بڑا گند ڈال رہے ہیں. یہ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون صاحب نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں پنجاب حکومت، کاروائی تو پنجاب حکومت کی، انہوں نے کیا غلط بات کی؟ تو وزیر میں نے سنا ہے، اس لیے مجھے پتا ہے نا. اللہ میرے منہ میں خاک، پنجاب میں اسرائیل کی حکومت ہے. نہیں یار ٹیلی فون کر کے چیف سیکرٹری صاحب کو پوچھ لے یار تو وزیر قانون ہو تارڑ صاحب، آپ ماشاءاللہ تسی تارڑ صاحب تسی خود پنجاب دے ہو. حافظ آباد وہ یار ہاں ٹھیک ہے پنجاب سے، بٹ یہ پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے. آن بپی کیونکہ وہاں گرفتار ہوئے ہیں تو پنجاب پولیس نے کیا ہوگا. تو مختصراً یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وائلڈ لائف کا معاملہ ہے. وفاقی وزیر قانون، میں سیاست کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر ایوان میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی آج کل کی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ کسی دور کے جام صادق علی کی طرح بہیو کر رہی ہیں. جام صادق حکومتیں، لیکن یہ ایک ہی جماعت کے ہیں. ہاں اعظم نذیر تارڑ کا تعلق بھی میرا خیال ہے مبینہ طور پر پاکستان مسلم لیگ سے ہے، اور شاید وزیر اعلیٰ بھی وہیں سے ہیں. ٹھیک ہے، فوری طور پہ جواب نہ ہو تو یہ جواب تو بن سکتا ہے. یہ ایک لائر کا یہ اچھا، اگر آپ کا جواب نہیں تھا تو آپ دیکھتے رہتے بھی ٹھیک ہے وہ جانے تو یہ خدا کا واسطہ یہ بہت سنجیدہ بات ہے. کیوں کہ ایک طرف احتجاج کر کے کون بیٹھا ہوا ہے کہ میں نہیں آ رہا، اس کا تعلق کون سی جماعت سے ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، یوسف رضا گیلانی، جو ان کے اتحادی جن کی وجہ سے ان کی حکومت ہے. تو کس طرف لے جا رہے ہیں معاملات کو؟ اوپر سے کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت سے ہم پوچھ کے بتائیں گے. آگے سمجھ ہو سکتا ہے نہ مانتی ہو پنجاب حکومت، 18ویں ترمیم کے بعد وہ ایک ان کا ایک اپنا، ہر صوبے کا ایک اپنا ہے. نہیں تو یہ تو بابا قانون اس بارے میں بڑے واضح ہے رول کہ جب چیئرمین سینٹ نے کہہ دیا کہ پیش کیا جائے تو پیش کرو. کمیٹی بلا لے، جیسے چیف منسٹر پنجاب کو بلا سکتی ہے کمیٹی. کون؟ یہ سینٹ کمیٹی چیف منسٹر پنجاب کو بلا سکتی ہے. یہ والے او یار وہ پامے نج پانی یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی قیادت نہیں. میں سیاست کے طالب علموں کے لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک بہت باریک واردات ڈالی ہے، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا. واردات کیا ہے؟ بائیکاٹ کہ جی ان کی کریے جام صادق کریے وہاں. چلیں جی ایک بریک لے لیں، سمجھ گئے.